الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ترکیب کریں گے اور انشاءاللہ اس میں نحوی قواعد کو بھی بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ہم ترکیب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے اعوذ، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے اور یہ فعل مضارع کا ہے، کیونکہ فعل مضارع کی 4 علامات ہوتی ہیں۔ حروف عطین یعنی شروع میں حمزہ ہو، تا ہو، یا ہو یا نون ہو، وہ 4 ہی علامت مضارع ہیں، تو ان میں سے اس میں جو ہے وہ حمزہ ہے۔ تو اعوذ، آذ یعوذ سے یہ واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ تو اعوذ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے اور اس میں انا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، جو کہ اس میں واجب الاستتار ہے۔ اور فعل مضارع کے 2 صیغے ایسے ہیں کہ جن کا فاعل باہر بھی آ سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتی ہے، یعنی جن کا فاعل اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ 2 صیغے ہیں، ایک ہے واحد مذکر غائب کا، ایک ہے واحد مؤنث غائب کا۔ یہ 2 ایسے صیغے ہیں، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یضرب اور تضرب۔ یہ 2 ایسے صیغے ہیں کہ ان کا فاعل ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور ان کا فاعل جو ہے وہ اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ باقی جتنے بھی فعل مضارع کے صیغے ہیں ان کا فاعل اندر ہوتا ہے، یعنی ان کے اندر فاعل ہوتا ہے۔ اور یہ جو واحد متکلم کا صیغہ ہے، یہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ضمیر اس کا واجب ہے کہ اندر ہو اس کا۔ اب ایسا نہ ہو کہ اس کا جو ضمیر ہے وہ باہر آ جائے۔ تو اعوذ فعل، اس میں انا ضمیر اس کا فاعل۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عبارت میں آپ اصل میں پہلے جو ہے اگر مبتدا آپ نے بنا لیا تو اس کے لیے پھر خبر کو ڈھونڈیں، اور اگر آپ نے فعل بنا لیا ہے تو پہلے اس کے فاعل کو تلاش کریں، کیونکہ فعل کے لیے فاعل ہوتا ہے، تو آپ پہلے فاعل کو تلاش کریں گے۔ تو فاعل اگر لفظوں میں موجود ہوگا تو آپ کو اندر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر لفظوں میں نہیں ہے تو آپ اس صیغے کے اعتبار سے فاعل کو اندر سے نکالیں گے، ضمیر کو۔ تو ہم نے اب فعل کے لیے فاعل کو نکال لیا، تو اب ہم آگے چلتے ہیں دوسروں کی طرف، کہ باقی حروف کو، باقی الفاظ کو، باقی کلموں کو ہم اس کے لیے کیا بنائیں۔ تو یہ ہو گیا فعل فاعل، اس میں با حرف جار ہے، اور لفظ اللہ جو ہے وہ مجرور ہے۔ اس میں جلالت، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حرف جار کا عمل یہ ہے کہ وہ مابعد اسم کو کسرہ دیتا ہے۔ تو اعوذ باللہ، تو ہاں پر اس لیے زیر ہے کیونکہ یہ با حرف جار کا مجرور ہے۔ تو یہ جار مجرور مل کر یہ متعلق بنیں گے اعوذ فعل کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ظرف، یہ جو جار اور مجرور ہوتے ہیں یہ تنہا کچھ نہیں ہوتے، یہ دونوں مل کر، اور یعنی جار اور مجرور مل کر پھر کسی فعل یا شبہ فعل کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ان کا فعل یا شبہ فعل جو ہے یہ ان کا متعلق جو ہے وہ لفظوں میں ہوتا ہے تو یہ ظرف لغو ہوتے ہیں، اور اگر لفظوں میں نہیں ہوتا تو یہ ظرف مستقر ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں مل کر اس کے لیے ظرف لغو بنیں گے۔ اب اس کے لیے اس کو نکال دیتے ہیں، یہ فعل با فاعل، یہ ظرف لغو۔ اب یہ فعل من حرف جار ہے، من حرف جار، اور الشیطان یہ موصوف ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ معرفہ ہے اور اس کے بعد بھی لفظ معرفہ آ رہا ہے۔ تو آپ کو ایک قاعدہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، ابھی بھی بتاتے ہیں کہ اگر 2 اسماء دونوں معرفہ ہوں تو وہ
زیادہ تر آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، وہ زیادہ تر وہ جو ہے مبتدا خبر بھی بن سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں۔ تو وہاں پر آپ جو ہے نا وہ معنوی اعتبار سے دیکھیں گے کہ موصوف صفت ہیں یا پھر وہ جو ہے وہ مبتدا خبر ہیں۔ تو یہاں پر یہ دونوں موصوف صفت ہیں۔ یہ من حرف جارہ ہے، من حرف جار، یہ موصوف، یہ صفت۔ لیکن یہ جیسے نا شیطان یہ موصوف ہے اور رجیم اس کی صفت ہے، تو یہ من الشیطان الرجیم، جو شیطان پر کسرہ اس لیے ہے کہ یہ من حرف جار اس پر داخل ہے، اور الرجیم پر اس لیے ہے کیونکہ یہ اس کی صفت ہے اور موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے۔ تو اب یہ جار مجرور یہ سب مل کر یہ پھر ظرف لغو بنیں گے۔ اب ہم اس کو جوڑتے ہیں کہ بھائی فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لغووں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فعل اپنے فاعل انا ضمیر سے اور دونوں ظرف لغووں سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔